نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین، اور نہ تم سست ہونا اور نہ تم غم کھاؤ، حالانکہ تم غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ اور اگر چھوئے تم کو کوئی زخم، پس تحقیق کے پہنچ چکا ہے اس سے پہلے پہلوں کو زخم، اور یہ دن باری باری آتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جان لے ایمان والوں کو اور بنائے تم میں سے شہید، یعنی تم میں سے لوگوں کو شہید کرے۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ اس آیت سے پہلے جنگ احد کا جو واقعہ ہے وہ گزر چکا ہے، تو یہاں ایمان والوں کو تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ولا تہنوا، نہ تم سست رہو، یعنی تم سست اس کے بعد جو ہے سست مت رہنا۔ یہاں پہ پہلے جو تھے جنگ احد میں صحابہ اکرام کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا، اس کے بعد مغلوب کیا تو پھر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کیا، تو ان کا قصہ پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دینے کے لیے یہ آیتیں نازل کی کہ تم غم مت کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے، یعنی جس طرح پہلے تم کو غالب کیا بعد میں مغلوب کر دیا، پھر سے تم غالب رہو گے اگر تم سچا ایمان رکھتے ہو۔ تو تم سے پہلے کیا ہوا کہ زخم پہنچ چکا ہے، یعنی تم میں سے کہیں لوگوں کو، کہیں صحابہ اکرام کو، مسلمانوں کو زخم پہنچا تھا اسی طرح، اور اسی طرح اس سے پہلے زخم پہنچ چکا ہے جیسے تم کو پہنچا۔ تو یہ جو دن ہے لوگوں کے درمیان آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی ہار ہوتی ہے کبھی جیت ہوتی ہے، تو یہ دن آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ مسلمانوں کے اندر، تو لوگوں کے اندر یہ دن آتے جاتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھے آتے ہیں کبھی برے حالات آتے ہیں، اور وہ اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ایمان والے لوگوں کو، اور اس لیے یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں غالب کیا پھر مغلوب کر دیا، وہ اس لیے کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی شہید بھی کرنے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو مغلوب کر دیا۔ تو اس میں اللہ بہت سارے صحابہ، 70 صحابہ اکرام تھے جو شہید ہوئے تھے اس جنگ احد میں، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور وہ اس واسطے کہ صاف کرے اللہ تعالیٰ ایمان والے لوگوں کو اور مٹا دے کافروں کو۔ وہ اس وجہ سے، یعنی یہ لڑائی دوبارہ جب ہوئی تو وہ اس وجہ سے ہوئی کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو الگ اور کافروں کو الگ کر دے اور مٹا دے ان کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم گمان کرتے ہو یہ کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا جو لڑے تم میں سے؟ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ثابت قدم رہے، یعنی صحابہ اکرام کو ہی، مسلمانوں کو ہی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے جو ثابت قدم رہے، اور جو لڑے ان کو بھی جانتا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تحقیق کہ تم تمنا کر چکے اس سے پہلے، اس کے ملنے سے پہلے موت کی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی افواہ ہو گئی تھی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں،
تو اس وقت وہ مایوس ہو گئے، صحابہ اکرام مایوس ہو گئے، مسلمان جو ساتھ تھے وہ مایوس ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ تم نے تو موت کی تمنا کر لی ان کے ملنے سے پہلے ہی، تو بات ایسی نہیں ہوئی تھی۔